اب اتنے اٹیکس کے بعد بھی یو اے ای نے ایران پر ایک بھی ریٹیلیشن نہیں کیا، لیکن پھر بھی یو اے ای ایران سے ملنے چلا گیا۔ آخر گلف کنٹریز کے درمیان یہ سب چل کیا رہا ہے؟ جب سے مڈل ایسٹ میں ٹینشن بڑھ رہی ہے، ایران اور گلف کنٹریز کے درمیان بہت کچھ ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یو اے ای نے کہا ہے کہ اس پر ایرانین اٹیکس ہوئے اور یو اے ای نے کئی ایرانین ڈرونز انٹرسیپٹ بھی کیے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی یو اے ای نے ایران کے خلاف کوئی بھی ڈائریکٹ ملٹری ریٹیلیشن نہیں کیا۔ اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یو اے ای اور ایران کے سینئر سیکیورٹی آفیشلز نے فیس ٹو فیس میٹنگ کری ہے۔ یہ جنگ شروع ہونے کے بعد دونوں طرف سے پہلی اور ہائی لیول میٹنگ بتائی جا رہی ہے۔ سوال یہی ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اتنی آسانی سے یو اے ای ایران سے ملنے کیوں آیا؟ اصل میں گلف کنٹریز کی سیاست صرف دوستی اور دشمنی کا نام نہیں ہے۔ یہاں ہر ملک اپنی اکنامی اور سیکورٹی انٹرسٹ کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اب یو اے ای کی اکنامی انویسٹمنٹ، ٹریڈ، آئل ایکسپورٹ، ٹورزم، ان سب چیزوں کی بیس پر کھڑی ہے۔ اگر ریجن میں جنگ بڑھتی ہے تو سب سے پہلا نقصان بزنس اور اکنامی کو ہوتا ہے۔ اسی لیے ابو دھابی کی کوشش یہی رہتی ہے کہ ساری ٹینشنز کنٹرول میں رہیں اور کمیونیکیشن چینلز کبھی بھی بند نہ ہوں۔ اور دوسری طرف ایران بھی یو اے ای کو اپنا تجارتی پارٹنر سمجھتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سالوں سے بزنس اور کمرشل لنکس رہے ہیں، اسی لیے سخت بیانات اور سیکیورٹی ٹینشن کے باوجود بیک ڈور پالیسی چلتی رہی ہے۔ یعنی جو چیزیں ٹی وی پر چلتی نظر آتی ہیں ان کے پیچھے اکثر ڈپلومیسی کا ایک دوسرا گیم بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف الزامات، اٹیکس اور سیکیورٹی کنسرن کی باتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف ڈپلومیسی میٹنگ بھی چل رہی ہوتی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یو اے ای اور ایران کی یہ ملاقات گلف کنٹریز میں امن کا ایک بڑا قدم ہے یا پھر یہ صرف اپنا انٹرسٹ بچانے کی کوششیں ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہو؟ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، فالو، سبسکرائب ضرور کرے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور ڈسکس کرے گا۔